اور دوسرا میں بتا رہا تھا کہ خودکشی کے معاملات اور قتل کے معاملات آج کل جو ہے وہ جی باپ تنگدستی میں مبتلا ہوا، باپ نے خودکشی کر کے بچیوں کو بھی مار دیا، ماں نے 3 بچیوں سمیت پل سے چھلانگ لگا کر نہر میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، بچیوں کو مار لیا۔ بھائی تم بچیوں کو کیوں مار رہے ہو؟ آپ نے مرنا ہے نا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر کے بہت برا فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ جن تنگدستیوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر انہیں ناقابل برداشت سمجھ کر آپ نے موت کا راستہ دیکھا، کیا مرنے کے بعد راحت ہوگی؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کاش ہم قرآن اور حدیث کے قریب ہوتے، کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے، اس لیے کہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو دنیا میں جیسے ہلاک کرے گا وہ مرنے کے بعد ویسے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ یعنی ایک تو قبر کے بارے میں ہے اور جہنم کے بارے میں ہے۔ مثلا کسی نے زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا، وہی اندر جائے گا، آنتے کاٹے گا، اذیت تکلیف، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر زہر پیے گا، پھر ایسا ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا اگر کسی نے اوپر سے اپنے آپ کو گرایا ہے تو اس کو اوپر سے گرایا جائے گا، آئے گا نیچے دھماکے سے گرے گا، وہی خوف، وہی ڈر، وہی دہشت، پھر دانت ٹوٹ کے باہر، آنکھیں باہر، بھیجا باہر، پھر صحیح ہو کے اوپر جائے گا، پھر بار بار یہ ہوتا رہے گا اس کے ساتھ۔ جس نے نہر میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو تباہ کیا وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، جس نے چاقو سے کاٹا وہ کاٹتا رہے گا اپنا گلا، جس نے گولی ماری وہ گولیاں مار کے تکلیفیں اس کو مسلسل ہوتی رہیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ شاید ہم یہاں کی پریشانیوں سے مرنے کے بعد نجات پا جائیں گے، انتہائی احمقانہ عمل ہے کہ علم سیکھیں، علم سیکھیں، علم سیکھیں، دین کے قریب آئیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیں، ورنہ جتنے مجھے سن رہے ہیں اللہ نہ کرے یہ کیفیت آپ کی اولاد پر بھی آ سکتی ہے، آپ کی نسلوں میں آ سکتی ہے کہ وہ پریشان ہو کے خودکشی کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ آپ نے یہ حدیثیں گھر والوں تک نہیں پہنچائیں، وہ آیات نہیں پہنچائیں جو میں پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی دنیا میں چلنے والا جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اچھا اب آپ یہ کہیں گے صاحب اس کو تو کھانے نہیں مل رہا تھا بیچارے کو اتنے دن سے، اس وجہ سے تو پریشان ہوا۔ بھائی کھانا بھی مل رہا تھا، سب کچھ ہوتا ہے، محلے والے دے دیتے ہیں، دیگر دے دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقام پر، یاد رکھیں کسی ایک مقام پر ایسے حالات ہو گئے تو آپ کو مائیگریشن واجب ہوتی ہے، وہاں سے تھوڑا سا دوسرے علاقے میں جائیں، کوئی اور راستہ اختیار کریں، ضرور اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ یہ جو ڈرپوکی، بزدلی اور بے بسی اور بیچارگی کو اختیار کرنے والا راستہ ہے، خودکشی یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے کیا تو بھائی تم بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ تمہیں تو اعتماد نہیں تھا، تمہیں تو اعتقاد نہیں تھا اللہ تعالیٰ پر، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کا سے چھوڑ دے گا؟ ان کے جو بچوں کو چھوڑ کے مرے ہیں، جیسے ابھی کل میں خبر دیکھ رہا تھا، باپ شاید مرا ہے، 3 بچوں کو مارا، 1 بچہ مر گیا اور 2 ابھی بچ گئے ہیں، تو ان کو کون پالے گا یہ بتائیں؟ دیکھیں وہ کھائیں گے بھی، وہ پئیں گے بھی، وہ جوان بھی ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے وہ اچھا پڑھ لکھ کر اپنا گھر بار بھی چلائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ یہ بزدلی کا راستہ اختیار کر کے مر گیا اور اپنے لیے عذاب بھگت لیا اور بچوں کو بھی مار دیا۔ اس میں اگرچہ خاص یہ لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لڑکوں کو بھی مار رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے نا بچیوں کو مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں ابھی ہم کھلائیں گے، کھلا پلا نہیں رہے، کل ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، جہیز کیسا ہوگا، ہمارے معاشرے کی ناپاک رسومات اس باپ کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کی ناپسندیدگی والا عمل ہے۔ ایسا کوئی شخص کر کے مرا، خودکشی کا وبال علیحدہ اور قتل کا وبال علیحدہ۔ اب جب یہ جہنم میں جائے گا نا، بلکہ عذاب قبر تو ویسے شروع ہو جائے گا، اللہ اگر ناراض ہوا تو پھر اس کو ایک ہی دن میں پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بھیج دے، وہ مصیبت تو پھول تھی، یہ تو اتنا زبردست عذاب ہے۔ یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ہمارا چونکہ ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں، حدیث کے قریب نہیں ہیں، عذابات کی آیات ہم نہیں پڑھتے، آخرت کی جو پریشانی ہے ان کو وہ ہمارے پیش نظر نہیں، تو دنیا دنیا ہے چاروں طرف، دنیا 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 دنیا، اور اسی کی پریشانی ساری پریشانی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ قبر میں جا کر دیکھیں ایک مردہ، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جا کر جب کافر کو دفنایا جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، اس کے بعد اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح میدان محشر میں کفار کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب اس کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی کسی کم مصیبت سے زیادہ مصیبت کی طرف آتا ہے
تو اسے وہ کم مصیبت بہت ہی معمولی سے لگتی ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ تو کم تھی. لیکن آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ مصیبت میں مبتلا ہوں اور نفس و شیطان آپ کے کان میں فیڈنگ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، تو آپ اس سے بڑی مصیبت کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہوں، کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر آپ کے پاؤں نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اور بڑی مصیبت ہوتی ہے آپ کی. اسی طریقے سے جن کی آنکھیں لیکن تنگ دستی ہے، اگر آپ اندھے ہوتے تو، اگر آپ لولے لنگڑے ہوتے تو، اگر آپ کے دونوں ہاتھ نہ ہوتے تو، یہ آدمی یوں سوچے. اسی طرح اگر آپ کے پاس مال آ گیا، آپ کہتے ہیں اللہ مال دے مال دے، مال آ گیا اور آپ کو کڈنیپ کر لیتے، آپ کے بچوں کو کڈنیپ کر کے گولیاں مار کے اور ختم کر دیتے. اگر آپ مال نہیں دیتے تو لوٹ کے لے جاتے آپ کو. وہ بھی تو سب کچھ ہو سکتا تھا. بڑے بڑے مالدار دیکھیں ان کو نیند نہیں آتی رات میں. پوچھیں ذرا آپ، ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی کروڑوں روپے ہیں لیکن ان کے کروڑوں کے نقصان بھی تو ہو رہے ہیں. ان کی ذہنی اذیتیں دیکھیں آپ کو، نیند نہیں آتی صحیح طریقے سے. یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر جو گھوم رہے ہوتے ہیں پیچھے پروٹوکول اتنا، آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے خوش و خرم ہیں؟ ان کو ہر لمحہ اپنی جان کا خوف، ہر لمحہ پریشانی. تو ہم تو ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک غریب آدمی کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر فٹ پاتھ پہ وہ پاؤں پھیلا کے سو جاتا ہے. اگر اس امیر سے آپ پوچھیں جس کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی تو وہ اس پر رشک کرے گا، اس کی نیند پر رشک کرے گا. یار کتنی گہری نیند سو رہا ہے اور میں گولیاں کھا کھا کے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی، اور وہ آتی بھی نیند تو ایسی نیند کہ آنکھیں کھلتی تو لگتا ہے سوئے نہیں. تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں شعور حاصل نہیں ہے، ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کم مصیبت ہمارے پاس ہے تو ہم زیادہ مصیبت کو دیکھ کے موازنہ کر سکیں. اس کے لیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. اگر میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تو مجھے اپنی عبادات کم نظر آئیں گی تو میں وہ اختیار کروں گا، ورنہ اگر نہیں دیکھوں گا میں سمجھوں گا بہت عبادت گزار ہوں. اوپر والے کو دیکھوں گا تو احساس عاجزی پیدا ہوگا، ارے نہیں بھائی اتنی کوئی بڑی عبادت نہیں، وہ تو مجھ سے زیادہ کر رہا ہے. اور دنیاوی معاملات میں جب ہم کم والے کو دیکھتے ہیں، ابھی رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، تھوڑا سا سوچ لیا کریں. میں اکثر سوچتا ہوں بیٹھ کر اس وقت جھگی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. سرد ہوائیں، ہماری بلڈنگ میں کبھی ہوا چلتی ہے تو شوں شوں ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ کھڑکی سے ٹکراتی ہے، کھڑکی ہلتی ہے. تو میں سوچتا ہوں ابھی جو بیچارے جھگیوں کے اندر ہوں گے کیسے وہ کمزور چادروں کے اندر یا کم کپڑوں کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے بیچارے، اور کیسی سردی ان کو تنگ کر رہی ہوگی. اور اسی میں اگر بارش ہو جائے تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ آگ وہ نہیں جلا سکتے، آگ جلے تو پوری جھگیاں راکھ ہو جائیں. کتنی بڑی آزمائش ان کے لیے. تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے جو اللہ نے دیا بہت دیا ہے، لیکن ہمارے زبان سے شکوے سے نکلتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک کا پرائم منسٹر بن جاؤں، بس مجھے کروڑوں اربوں خربوں مل جائیں. اربوں خربوں ملنے کے بعد آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ کہ آپ نے یہ سوچا؟ اس کا مطلب آپ کو احساس شعوری حاصل نہیں ہے. جن کے پاس ہے ان سے جا کر معلوم کریں. سوائے اس کے کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، لوگ رش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے آپس سے گھر کے معاملات دیکھیں، ان کے کاروباری معاملات دیکھیں، ان کا خوف، ان کا ٹینشن دیکھیں. کبھی یہاں سے پرچی، وہاں سے فون آ رہا ہے، کبھی یہ کرنا ہے، کبھی وہ کرنا ہے. وہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مصیبت پال لی ہم نے، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو سمجھانا یہ مقصد ہے کہ اپنی بچیوں کو ختم نہ کرے، خدا را اپنے آپ کو ختم نہ کرے، تھوڑی سی ہمت کرے. اگر آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں کام نہیں چل رہا دوسری جگہ چلے جائیں. آپ ایسے ویلفیئر اداروں سے رجوع کریں کہ جو آپ کو قرض دے سکتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے قرض لیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں. خودکشی سے بہتر ہے آپ کاروبار کریں. آپ کی رسائی نہیں ہے تو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، خدا را اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان تک پہنچا دیا کریں کہ چلو میں تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں، اب تم ان سے بات کر لینا. اتنا کام تو کر دیں. بعض وقت کسی کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو راستہ دے دیں، اس کو اسپیس دے دیں. اور خدا را اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، یہ پیشہ ور فقیروں کو ہرگز نہ دیں. یہ کروڑوں پتی ہیں، ان کے پورے مافیا ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے. اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو اور اسے اپنے پڑوس میں بھیج دو، اپنے بھائی کو. کیوں یہ خودکشی کی؟ اس لیے کہ کھانے پینے کو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں 4 قسم کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، خراب ہو کر فریج میں پڑے پڑے پھک جاتے ہیں، لیکن ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں. تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دیں، 2 گلاس پانی، تھوڑا نمک مرچی زیادہ ہوگا نا، ایک آدھ بوٹی ایک آدھ آلو ڈال کر بھیج دیں. 4 آدمی بھی ایک پلیٹ میں بیچارے روٹی توڑ توڑ کے کھا لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لگا کر تو چلو گزارا ہو جاتا ہے. یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی.
اب مجھے ہے یا نہیں